اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے ناحق کسی بھی شخص کا خون کیا ہے تو اس شخص نے تمام انسانوں کا خون کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی بھی ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ناحق زبردستی قتل کیا، ناحق طریقے پر قتل کیا، تو اس شخص نے پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کرنے کے برابر گناہ کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی بھی شخص نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی ہے تو اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آخری بات، ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے غیر مسلموں سے اور خاص طور سے ہمارے ہندو بھائیوں سے۔ ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ ہم تو اپنے مردے بھی جلاتے نہیں۔ ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ ہم تو اپنے مردے بھی جلاتے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز حضرات، جب دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے، جب دنیا کے اندر گمراہی پھیل جاتی ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، جب لوگ جاہل بن کر زندگی گزارنے لگتے ہیں، دنیا میں فتنہ اور فساد کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے وقت میں ہوئی جس وقت دنیا کے اندر ظلم و ستم عام تھا، جس وقت دنیا کے اندر کمزوروں کا ستانا عام بن چکا تھا، یتیموں کا حق کھا جانا، کمزوروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، عورتوں پر ظلم کرنا، اس طرح کے نظریات پنپ چکے تھے۔ اپنی اولادوں کو اور خاص طور سے عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جانا، یہ ساری چیزیں جب دنیا میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھیں، اس وقت میں اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کے سنگلاخ پہاڑیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا۔ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں جب بھی وقت آیا آپ نے کر کے دکھایا کہ امن کو، سلامتی کو اور لوگوں کی حفاظت کرنے کو کس طرح سے ترجیح دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا ملک اور دنیا کے سارے ممالک جدید سائنس اور نئے نئے تجربے میں دنیا میں آگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کی نئی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز میں سارے دنیا کے ممالک ترقی کرتے کرتے ترقی کے ایک بڑی منزل پر پہنچ چکے ہیں، بہت ساری ترقیاں کر لی ہیں، لیکن ان ترقیوں کے باوجود آج ملکوں کے اندر، خود ہمارے ملک انڈیا کے اندر بھی امن اور سلامتی نہیں ہے۔ جگہ جگہ دنگے کرائے جا رہے ہیں، لوگوں کی جان اور مال کی، عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی، ان کی آبرو کی، ان کے آبرو کو، ان کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود
انسانیت کا یا انسانوں کا اس مسئلے میں کسی بھی طرح کا کوئی حل نہ نکال پانا نہایت ہی کمزوری کی بات ہے کہ جہاں انسان سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی پر ہے، وہاں آپس کے میل ملاپ میں، رہن سہن میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے کہ امن اور شانتی ہو؟ دراصل اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب لوگ جن کو حکمراں بنایا گیا ہے، جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ مست پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ ان کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں، کچھ خاص وجہوں سے امن اور سلامتی ختم ہوتی ہے، امن کا ماحول ختم ہوتا ہے، اس کے خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص وجوہات پر خاص طور سے توجہ دی ہے، جس میں سب سے پہلی وجہ ہے کہ لوگوں کے جان کا تحفظ۔ ایک بھیڑ آتی ہے اور بولتی ہے ایک نعرہ لگاؤ، نہیں لگائے تو مار ڈالتی ہے۔ لوگوں کے جان کے تحفظ نہیں ہے، جانوں کی حفاظت نہیں ہے۔ جب لوگوں کے جان کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہر شخص درندہ بنتا ہوا پھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ نہیں، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں، کہ جس شخص سے لوگ محفوظ نہ رہیں ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس مومن کی وجہ سے لوگوں کے مال اور ان کی اولادیں اور ان کے خون محفوظ نہ ہوں، حفاظت میں نہ ہوں، تو ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ جان کا تحفظ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی بھی ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ناحق زبردستی قتل کیا، ناحق طریقے پر قتل کیا، تو اس شخص نے پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کرنے کے برابر گناہ کیا۔ سورہ مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس شخص نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، اسلام نے، قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیشہ لوگوں کے جان کی، مال کی تحفظ کی بات کی ہے، حفاظت کی بات کی ہے۔ جب لوگوں کی جانیں حفاظت میں ہوں گی، ان کے مال حفاظت میں ہوں گے، تو پھر دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، امن قائم ہوگا، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگ رہ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا آج تو مکہ تباہ ہو جائے گا، لوگوں نے کہا آج بدلے کا دن ہے، لیکن اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے آج معاف کرنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم کچل دیے جائیں گے، لشکروں کا جو سمندر آ رہا ہے یہ ہمیں کھا جائے گا، آج تو جگہ جگہ آگ لگے گی، جگہ جگہ خون پڑا ہوا ملے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ اور اعلان کروا دیا کہ جو شخص حرم کے اندر داخل ہو جائے ان تمام لوگوں کو امن ہے، جو بھی اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، اور جس شخص نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ابو سفیان، جس نے ہر جنگ میں یہ سازشیں رچی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے یا قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص ابو سفیان کے لیے بھی کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا, ایسا جرت مندانہ جملہ بولا کہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا ایسا جملہ کہنے سے اپنے دشمن کے بارے میں قاصر ہے. کوئی بھی شخص اپنے دشمن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے. اپنے دشمن کے گھر میں داخل ہونے کو امن کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت خون بہنے تھے, خون کی ندیاں بہنی تھی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کیا. نہیں, آج امن کا دن ہے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کیا تھا, سینہ پھاڑ ڈالا تھا, شہید کر ڈالا تھا, وحشی ابن حرب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا. اس عورت نے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جگر چبایا تھا, کلیجہ چبایا تھا دانتوں سے, کان کاٹ کے, ناک کاٹ کے, گلے میں ہار پہنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا. کہا آج سب کی جان کی امن ہے, آج امن کا دن ہے, بدلے کا دن نہیں ہے. تو اسلام نے یہ طریقہ تعلیم دیا ہے کہ لوگوں کے جان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. لوگوں کی زندگیوں کے اندر اسلام نہ ہونا, خدا کا ڈر نہ ہونا, نبی کا طریقہ نہ ہونا سب سے زیادہ خطرناک اور یہی سب سے زیادہ ماحول کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے. سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے, سب سے بڑا اسباب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. اگر خدا کا خوف ہوتا, اگر اللہ کا خوف ہوتا, اگر ان کے ایشور کا, بھگوان کا خوف ہوتا تو کبھی بھی کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی اسلحہ نہیں اٹھاتا, کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتا. ورلڈ لا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کو یا کسی بھی شخص کو, کسی بھی وحدیدار کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی عام شہری کو بغیر کسی گناہ کے قتل کرے. لیکن ہو رہا ہے. ہم ہزار ترقیوں کے منازل طے کر چکے ہوں, لیکن ہماری یعنی ہمارے ملک کی, اس دنیا کی سب سے بڑی تنزلی یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے جان کا تحفظ نہیں ہے. پچھلے 1 سال سے فلسطین کے اندر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے, پوری دنیا تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. پوری دنیا نے جو ایک قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں امن اور شانتی بھنگ ہوئی پڑی ہے. دوسری وجہ جو امن کو ختم کرنے کی دوسری وجہ ہے وہ مال کا تحفظ نہ ہونا, عزتوں کا تحفظ نہ ہونا, لوگوں کی عزتوں کو بازاروں میں اسلحوں کی نوک پر اچھالے جانا, لوگوں کے مال کی حفاظت نہ ہونا, یہ بھی ایک خاص وجہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کسی بھی شخص کو غلط نام سے, غلط القاب سے پکارنا بھی حرام ہے. کسی بھی شخص کے ساتھ مذاق کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر, کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو. مذاق کرنے کو حرام کیا ہے کیونکہ مذاق کرنے کی وجہ سے کسی کا ایگو ہرٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد پھیل سکتے. اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. کسی کے نام بگاڑنے سے ولا تنابزوا بالالقاب, اللہ نے منع کیا سورہ حجرات کے اندر, آیت نمبر 11, 12, 13, یہ ساری چیزیں بتا رہی سورہ حجرات کہ اللہ نے کسی کو غلط لقب سے, غلط نام سے بلانے سے بھی منع کر دیا ہے. غلط نام سے کسی کو نہ بلایا جائے. ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کی ٹوہ میں نہ لگا جائے, جاسوسی نہ کی جائے کوئی کیا کر رہا ہے, اس کے گھر میں کیا باتیں چل رہی ہے.
کسی کی برائی سڑکوں پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہ پھرا جائے۔ اللہ نے یہ بھی کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ نے کہا لوگوں کی برائیاں بیان کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ مردہ بھائی کا گوشت، کسی کی بھی برائی سوائے اس برائی کے جو کسی کے جان کی لینے کے لیے ہو یا کسی کے مال کی لینے کے لیے ہو، اس برائی کے علاوہ کسی بھی برائی کے بارے میں ایسے عام طور پر بات نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنا برا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ برائی کرنے سے بھی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کسی کی برائی کرنا، چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے ٹوہ میں نہ پڑو، تجسس نہ کرو لوگوں کے خلاف، یہاں تک اللہ نے کہا اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بدگمانیاں بھی مت پھیلاؤ، بدگمان ہو کر بھی زندگی مت گزارو، لوگوں کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط خیالات نہ لاؤ، یہاں تک انسانوں کے عزت کی، انسانوں کے نفس کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے حکم بیان فرمائے۔ اگر یہ چیزیں آج اس دنیا میں قائم ہو جائیں، لوگ ان پر عمل کرنے لگیں، تو یقیناً یہ بات کانفیڈنسلی کہی جا سکتی ہے کہ 100% امن اور شانتی قائم ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، ماحول کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسلام نے ان تمام چیزوں پر توجہ دلائی ہے۔ لوگوں کے مال کے بارے میں اسلام نے کہا کہ اے لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، صرف کھانا ہے تو دو ہی اس کے راستے ہیں، یا تجارت کی وجہ سے، یعنی آپس میں لین دین کر کے تجارت سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، یا محبت سے کھا سکتے ہو کہ وہ آدمی آپ کو دعوت کرے آپ اس کا مال کھاؤ۔ اس کے علاوہ سود کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، حالانکہ آج کی اس دنیا نے سود کو ایک بزنس ماڈل سمجھا ہے، اسلام نے اس کو تجارت حرام قرار دیا ہے کہ یہ تو ناحق ہے، زبردستی مال کھانے کا ہے، اس میں کوئی تجارت نہیں ہے۔ اب آپ سوچو، جس اسلام نے مال کی حفاظت کے واسطے سود جیسے منافع بخش چیز کو، جس میں نفع ہی نفع ہے، جو سود پر پیسہ دیتا ہے وہ دن رات اس کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے، اسلام نے کہا حرام ہے۔ اسلام نے کہا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، سود کو سود پر چڑھا کے مت کھاؤ، حرام۔ کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام۔ کسی کا مال چوری ہو جائے، کوئی شخص کسی کا مال چوری کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن کریم نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ کاٹ دو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے مرد چور ہو یا عورت چور ہو، اگر کسی کا مال چرا رہے ہیں جس سے لوگوں میں امن خطرے میں آئے، لوگوں کا تحفظ، مال کا تحفظ خطرے میں ہو، تو ایسے شخص کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے، دوبارہ کوئی بھی شخص دوسرے کے مال پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اللہ نے حکم فرمایا اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے، ڈاکہ ڈالنے کا مطلب زبردستی، ایک تو ہوتا ہے چوری، آدمی پیچھے سے مال لے کے چل گیا، اللہ نے فرمایا او ينفوا من الارض، ایسے شخص کو زمین سے بے دخل کر دو، اس کی یہی توبہ ہے، اس کو زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے، جنگلوں میں ہکال دو، جانور کے ساتھ رہتا پھرے۔ جو زبردستی کسی کا مال، جبر سے، چوری سے نہیں، زبر سے کسی کا مال لے، ڈاکہ ڈال لے، تو مال کا تحفظ، جان کا تحفظ، عزتوں کا تحفظ، مال کا تحفظ۔ ایک تیسری چیز جو ایک اہم وجہ ہے وہ ہے لوگوں کی آستھا، لوگوں کے مذہب، لوگوں کی فکریں، لوگوں کے عقیدے، اس کا تحفظ۔ اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین،
اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم زبردستی کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتے. اور کوئی بھی شخص جب تک سچے دل سے اللہ کے ایک ہونے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کا سچے دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، جب تک وہ سچے دل سے نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم سکھائی ہے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کو برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کی جس کی بھی لوگ تعظیم کرتے ہیں، جس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، تم ان کے بارے میں غلط نہ کہو. یہ قرآن نے تعلیم دی ہے، ان کے بارے میں غلط نہ کہو. جب یہ چیزیں دنیا میں عام ہو گئیں کہ لوگوں کے جان کا تحفظ نہیں ہے، مال کا تحفظ نہیں ہے، ان کی عزتوں کا تحفظ نہیں ہے، ان کے رہن سہن کا تحفظ نہیں ہے، ان کے دین مذہب کا تحفظ نہیں ہے، اسی وجہ سے، ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ہر مذہب کے لوگ دوسرے مذہب والوں کو برا بھلا کہہ کر ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں، یا کچھ سیاسی لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے واسطے اس طرح کے مسئلے اور اس طرح کے دنگے کرواتے. یہ 4-5 چیزیں خصوصی طور پر اگر ان پر عمل کر لیا جائے کہ لوگوں کے جان کا تحفظ ہو جائے، لوگوں کے جان کے بچانے کی کوشش کی جانے لگے. حالانکہ ہم بہکاوے میں آتے ہیں، ہمارے لوگ بہکاوے میں آتے ہیں. نہیں تو میں نے ہزارہ ایسا دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اگر ایک مسلمان بائک سے جا رہا ہے، اس کی گاڑی کا اسٹینڈ کھلا ہوا ہے، چاہے ہندو ہو یا کوئی کرسچن ہو یا کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہو، میں نے اس کو بھی دیکھا، وہ کہتا ہے اسٹینڈ ٹھیک کر لو. مطلب انسانیت ہے. ہم دیکھتے ہیں جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں دیکھتا کس مذہب کا ہے. سارے انسانوں میں انسانیت پائی جاتی ہے. سارے لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس کے حفاظت کے لیے کوئی کام کیا جائے. جتنی ممکنات کوشش ہو سکتی ہے کرتے، سب کرتے. لہذا نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر تمام انسانوں میں انسانیت ہے. اللہ نے حکم فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. اللہ نے انسانوں کی تعظیم کو بڑا بنایا ہے. انسانوں کی عزت تمام مخلوق میں اعلیٰ اور افضل ہے. لہٰذا اسلام کا یہی پیغام ہے کہ سب کے ساتھ بھائی چارگی کا رویہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے سارے لوگوں سے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بھائی چارگی ہونی چاہیے. اسلام نے کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اسلام نے جہاں انسانوں کی بات کی ہے سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھا ہے. ایک ہی پڑھنے میں. قرآن میں کہا سارے انسان، اس میں کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، مجوسی، سب اللہ کی تمام مخلوق میں عزت والے ہیں. کوئی بھی گورا کسی بھی کالے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کوئی بھی گورا شخص کسی کالے شخص پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے. کوئی بھی کالا شخص کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے. کوئی عربی شخص عجمی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. کوئی عجمی عربی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. ہاں، اللہ کے ہاں فضیلت اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا اور مکرم شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. لہذا اسلام نے یہی پیغام دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دلوایا ہے کہ لوگوں کے جان مال کا، عزت آبرو کی حفاظت کی جائے. جب تک لوگوں کے جان مال کی، عزت آبرو کی، ان کے مذہب کے بڑے پیشواؤں کے
حفاظت نہیں کی جائے گی، جب تک ان کی قدر اور تعظیم نہیں کی جائے گی، اس وقت تک دنیا کے اندر امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی ایک جماعت نے، جو صحابہ کی جماعت ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ یرموک شروع ہونے والی ہے، فارسی اور رومن امپائرز کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے باغی گروپ کے لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حکم دیا جائے، اور چھوڑتے ہوئے یہ حکم دیا، وہاں کے گورنر کو یہ حکم سنایا کہ جتنے بھی لوگوں سے ٹیکس لیا گیا ہے، ایک ایک کر کے سب کا ٹیکس واپس کر دو۔ کسی کا مال، ہم مال اس ناطے لیتے ہیں، ٹیکس اس ناطے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کر سکے۔ ہم چونکہ اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ہم سب کا مال واپس کر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا مال واپس ہوا۔ ملک شام آئے، وہاں سارے لوگوں کے مال واپس کر دیے گئے۔ یرموک کے میدان میں، جارڈن کے قریب، وہاں تک آئے۔ ان لوگوں نے جن کے مال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے واپس کرائے تھے، وہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ خدا کرے تم جیسے لوگ دوبارہ ہم پر حکومت کریں۔ سب کے مال لوٹا دیے، بولے ہم آپ کے جان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ہمیں خطرہ ہے، اس ناطے آپ کا مال واپس کر رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے ناحق کسی بھی شخص کا خون کیا ہے تو اس شخص نے تمام انسانوں کا خون کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی بھی شخص نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی ہے تو اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آخری بات، ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے غیر مسلموں سے، اور خاص طور سے ہمارے ہندو بھائیوں سے۔ ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ ہم تو اپنے مردے بھی جلاتے نہیں۔ ہم زندوں کو کیا جلائیں گے؟ ہم تو اپنے مردے بھی جلاتے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔